نبی جی، آپ تمام احباب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تشریف فرما ہیں اور آپ کے چہرے جو ہیں وہ بھی چمک رہے ہیں اور سینے بھی عشق مصطفیٰ سے جو ہے وہ بھی چمک رہے ہیں الحمدللہ۔ محفلیں پہلے بھی کی، ابھی بھی ہو رہی ہیں، اور لبیک کی تو محفل پہلی آپ کو پتہ نا ماشاءاللہ وہ روحانیت سے بھری اور بڑی جوش اور جذبہ ہوتا ہے، لیکن عجب بات ہے ابھی بھی میرے خیال میں کہ مسجد کے اندر جگہ نہیں ہے، وہ پیچھے تک لوگ کھڑے ہیں۔ از گیا پہلے سی جاندے سان تقریرہ آستے مسجد اندروں بھری ہوندی سی یا ادھی باہروں بھری ہوندی سی، اور جدھر بھی جا رہے ہیں مسجد اندر سے بھی بھری ہے، باہر سے بھی بھری ہے، اوپر سے بھی بھری ہے۔ ہم نے کہا کیوں؟ کیا ان کریک ڈاؤن جو ہون جا رہے ہیں، جب سے خبر پھری ہے نا کریک ڈاؤن کی، اور جڑے حضور دے غلام ستے سننا ستے شیر او بھی جاگ گئے۔ اب تو 15 سال کے بچے وہ بھی فون کر کے ہمیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جی اسی انتظار کر رہے ہیں، کریک ڈاؤن نہیں ہو رہا۔ تے عجب جون سی ہے وہ خوشی ایسی کہ آئی تے گل ہے، میں کہ ہونے تے عشق آیا جو بندے مارو مارو میرو مار مکاؤ میرا عشق نشے چایا، از کیا کرو کرو ان کریک ڈاؤن کرو گل بھی مکاؤ رزویاں دا عشق نشے چایا۔ ہر بندے نے انتظار ہے، کہندے نے کریک ڈاؤن ہوگا کب؟ تو انشاءاللہ ہم لوگ تیار ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے، کوئی نہیں پتا اور ہمیں اس میں پریشانی بھی کوئی نہیں، اور کسی نے گاڑی میری دیکھنی ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے، اس کے اندر تلائیاں بھی موجود ہیں، کملیں بھی موجود ہیں، ایک دو نہیں، وہ پورا سیٹ کم سے کم 3-4 بندوں کا پورا بوری بستر ہم ساتھ لے کے پھیر رہے ہیں۔ میں کہا لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اگر ہتھکڑی لگی نا، اس سے پہلے بھی لگی، انشاءاللہ آگے بھی لگنی، کوئی پریشانی نہیں، لیکن ہر ایک شخص یہ گواہی ضرور دے گا کہ ہاں لبیک والوں کو اگر ہتھکڑی لگی یا ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے یا عزت مصطفیٰ کی پہرے داری کے لیے ہتھکڑی لگے گی ضرور، لیکن حضور کی عزت کے لیے لگے گی، گھڑی چوری میں نہیں لگے گی، گھڑی چوری میں نہیں لگے گی۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات۔ تو اس لیے عقیدہ ختم نبوت اس سے پیچھے 1 انچ بھی جون سے ہے وہ ہٹنا نہیں ہے، اور ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہونا ہے کریک ڈاؤن۔ انشاءاللہ اگر ہو گیا کریک ڈاؤن تو یہ بھی قادیانیوں کے جو تابوت ہے نا اس کے اندر آخری کیل ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ ملک گیر تاریخ چلنی ہے انشاءاللہ، پھر بھی یہ بات پکی ہے۔ ہمیں بات تو یہ ہے کہ دین کی پاور ہے نا، سانو کتنے لوگ آگے آپو بھی جرکو سانو بھی جرکو بنان دی کوشش، سانو کہندے نا نہیں جی وہ قادیانی کی بڑی پاور ہے، قادیانی پہچانا نہیں جاتا، اور محکموں کے اندر ان کے بڑے سینئر افسر ہیں، اور جناب معاملات بڑے خراب ہو جائیں گے۔ ہم نے سنا ہی تھا، بتاؤ جی ابھی 1.5 مہینہ گزرا نہیں، ہلے سی پوری طرح ہاتھ رکھیا نہیں ہے قادیانیوں تے، بتاؤ جی ابھی 1.5 مہینہ گزرا نہیں، قادیانیوں کی کمر ٹوٹی کہ نہ ٹوٹی؟ قادیانیوں کے کفر خانے 90% سے زائد، قادیانیوں کے کفر خانے کے مینار پوری پاکستان سے گر چکے ہیں، آخر پھڑکنا دے ہے، جان جا رہی پھڑکنا دے ہے، ہوندے درد اٹھے امریکہ تک، FATF کو بھی UN کو بھی کریک ڈاؤن ہوگا۔ ہم نے کہا ہم جیل کے اندر جائیں یا آپ ہمیں کڑیاں لگائیں، کریک ڈاؤن کرو، لاک ڈاؤن کرو، انشاءاللہ ملک پاکستان میں قادیانیوں کا 1 مینار بھی باقی نہیں رہنے دیں گے۔ سنیں جی عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ، آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف سواری ہیں، ایک وہ اونٹنی مبارک جس کا نام ہے قصوہ، جس کے اوپر آقا و مولا جلوہ گر ہوئے، اور مکہ المکرمہ سے آقا و مولا نے مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرمائی۔ دوسری اونٹنی کا نام ہے اذبا، اس کے اوپر آقا و مولا جلوہ گر ہوئے،
اور آقا و مولا فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے، یعنی مدینہ سے مکہ شریف کی طرف. اور ایک گدھا ہے جس کا نام ہے یافور. اور اب جب آقا و مولا حضور علیہ السلام اس یافور کے اوپر سوار ہونے لگے نا تو اس نے اس طرح گردن جھکائی اپنی، سبحان اللہ. اور اب اس نے اپنی آپ بیتی پھر بیان کی رودات. وہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میں جس لڑی میں سے ہوں نا، جس نسل سے میں آ رہا، سانو تو نہیں سمجھ آندی. یہ آج کہتے ہیں معاذ اللہ یہ کوئی باتیں ہیں، نقل کفر نہ باشد، اور جی نبی کو دیوار کے پار کرنے علم. میں کہا یہ تو گدھا ہے، اور ابھی آقا و مولا اس کے اوپر سوار ہوئے ہیں. تے گدھے نو اتنی عقل اور اتنی بصیرت رب نے دے دی کہ گدھا کیا کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ جس نسل جس لڑی تو میں چلتا آ رہا، اس میں سے 60 ایسے ہیں کہ جن کی پشت کے اوپر وقت کے نبی سوار ہوئے ہیں. میں کہا گدھے کی پشت کے اوپر نبی سوار ہو جائے تو گدھا صدیاں پیچھے دیکھنے لگ جاتا ہے. وہ گدھا بھی جو ہے وہ بھی صدیاں پیچھے دیکھنے لگ جاتا ہے. عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میری پشت کے اوپر میری جو جس لڑی سے میں چلتا آ رہا 60 ایسے ہیں کہ جن کی پشت کے اوپر وقت کے نبی سوار ہوئے. تو پھر میں آگے یہودی کی ملکیت میں، اور یہودی نے، میں چھوٹا تھا، اس نے مجھے کھلایا بھی، دانہ بھی ڈالا، پٹھے بھی، جو کچھ ہوتا ہے. کہندے نے پھر جب میں تگڑا ہوا نا تو پھر ایک دن وہ یہودی، جیسے ہی میں نے ذرا قد نکالا، وہ ایک دن یہودی نا میری پشت کے اوپر سوار ہونے لگا. آپ عرض کرنے لگے جناب یافور جو گدھے ہیں، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میری پشت پہ سوار ہونے لگا، میں اس نے پلٹ کے تھلے سٹیا، میں اس نے سوار نہیں ہونے دیتا. توجہ. اب ہو سکتا ہے اس نے یہ گمان کیا ہو، پتہ نا کسی بھی سواری دیتے پہلی باری بندہ سوار ہو نا گھوڑے دیتے یا گدھے دیتے تو اڑی کرتا ہے، اس نے پتہ نہیں ہوندہ. تو اس یہودی نے شاید سمجھے ہوئے کہ پہلی بار ہے، اور پھر سوار ہونے دی کوشش کی تھی. آپ کہندے ہیں یا رسول اللہ پھر میں اس نے پلٹ کے تھلے سٹیا، پھر اس نے کوشش کی، پھر میں تھلے سٹیا. کہندے ہیں پھر اس میرا دانہ بند کیا، چارہ بند کیا، میری کانڈو سیک کے رکھ دی، میں نے اس کٹیا بھی، پھر میرے اتنے سوار ہونے دی کوشش کی تھی، پھر میں پلٹ کے تھلے سٹیا. اور میں کہا نہیں، میری پشت اتنے اگر سوار ہوں گے تو نبیوں کے امام حضرت محمد مصطفیٰ سوار ہیں. دسو جی وہ گدھا ہو کے آقا و مولا کی ختم نبوت میں پیرا دیا کہ نہ دیا؟ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کا اظہار کیا کہ نہ کیا؟ اور میں کیا گدھا ہو کے کاٹ بھی سکوائے، دانے بھی ختم کروائے، مارا بھی کھا دیا، لیکن حضور کی ختم نبوت میں پیرا دیا. عزیز کہتے ہو کاکڑیا تیرے اندر کھوتے جتنی بھی غیرت کوئی نہیں. اجروتے بیٹھے ڈی پی او ڈی سی او دے کول جان سانو کہتے ہیں جناب ہم یہ درخواست نہیں لے سکتے، مینار نہیں گرا سکتے. اسی کیا اسی تے خالی ویکھن ایسا کہ تو کتنا مسلمان ہے، مینار تے اسی اپنے ہاتھ نال بھی گرا دیں گے. بتایا جی جو ختم نبوت کا پیرا نہ دے اس کے اندر تو کھوتے جتنی بھی غیرت نہیں ہے. سانو تو کوئی پتہ نہیں کاکڑا کدھروں ہے کاٹ کے لے آئے نے. جیسے ساڑھا وزیر اعظم ہے کہ اس دن ہے یہی ہے نا کاکڑا. ہاں کمال ہے. وہ تینوں بھرتی کس نے کیتا ہے؟ تیرا انٹرویو کس نے لیا؟ تینوں بھرتی کس نے کیتا؟ یقین کر تیری اوقات تے چپڑاسی تینوں کوئی بھرتی نہ کرے. میں خود پولیس انسپیکٹر یہاں میرے کو لا تو آڑے سامنے میں اس دا انٹرویو لینا، اس دوں میں چپڑاسی بھی نہ رکھا. اوقات تمہاری یہ تم کہتے ہو ہم منکرین ختم نبوت کا تحفظ کریں گے، یہ یاد رکھو. پھر کہتے ہیں کریک ڈاؤن کریں گے. سب تو زیادہ تکلیف کاکڑے نو ہے. تیسی کہنا تو لکھ باری جام کے بھی آ جانا، جے کام تو کرنا ہے ٹھگ بازیاں تو ہو کر. خبردار تو نہیں تیرا پیو بھی لکھ باری تو جام کے بھی آ جا. کریک ڈاؤن نہیں لاک ڈاؤن کرو، جتنی قوت ہے پورا زور لگاؤ. قادیانیوں کو کافر کہنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی.
اینا دی اوقات ہے ادھر جا کے سب تو پہلے اس نے پتہ کیا کیتا ہے. میں نے ابھی وہ تصویریں دیکھی نہیں الحمدللہ, مجھے ویسے لوگوں نے بتائی ہیں, لیکن بات اسی طرح ہی ہے, بڑے معتبر لوگ. اس نے نا دنیا کا سب سے بڑا جو کفر خانہ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وائٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو کے نا اس نے یوں تصویر اپنی کھینچی ہے. میں کہا ایسا ہوتا ہے مسلمانوں کا ترجمان. صحابی رسول ہیں, وہ گئے مذاکرات کے لیے. تو بادشاہ نے نا اپنی دولت دسن واسطے نا اس نے پھر ایک باری اپنا پروٹوکول دسیا کہ مسلمان میرے تو متاثر ہوں گے. تو وہ جناب اس نے جو اس طرح جو کرسی رکھی نا صحابی رسول کے لیے, آمنے سامنے انہوں نے بیٹھنا تھا. تو اس نے جب کرسی رکھی تو اس کے اوپر کپڑا سا تھا, کچھ کرسی نظر آ رہی, باقی اس کے اوپر کپڑا تھا. تو صحابی رسول اس طرح بیٹھ گئے. تو جیسے ہی بیٹھے گفتگو شروع ہونے لگی تو اس کیا ہوا, ساڑھے گول تو اتنی دولت ہے, یہ دیکھیں کتنی بڑا یہ صوفہ ہے, یہ کرسی ہے جس کے اوپر آپ بیٹھے ہیں, یہ سونے کا ہے. صحابی رسول نے جیسے سنا وہ ایک دم کھڑے ہو گئے. وہ نا ایک دم اس نے یہ سمجھا کہ شاید یہ سن کے حیرت زدہ ہو کے یہ کھڑے ہوئے ہیں کہ اس کے آپ یہ حیرت زدہ ہو کے کھڑے ہو گئے کہ یہ سونے کی ہے, اس حیرت میں آپ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا حیرت میں نہیں کھڑے ہو گئے, فرمان مصطفیٰ ہے کہ مرد مومن کے اوپر جو ہے وہ سونا حرام ہے. بہت بڑا اس طرح ڈیلیگیشن ہے, مذاکرات کے لیے بیٹھے ہیں. تو اس طرح جب شاہی دسترخوان لگا, ہر قسم کے دنیا کے کھانے تھے, بڑے بڑے بادشاہ شہنشاہ جو بیٹھے تھے. مسلمانوں کی ترجمانی اس طرح ہوتی ہے, غیرت مند حضور کا غلام کر سکتا ہے. تو وہ جب بیٹھے اور یوں کھانا لگا شاہی دسترخوان, تو صحابی رسول ہیں یوں لقمہ لینے لگے نا کھانا کھاتے ہوئے, تو کبھی ہو جاتا ہے ان کے ہاتھ سے نا وہ لقمہ نوالا نیچے گر گیا نا دسترخوان. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے بسم اللہ کر کے وہ نوالا اکٹھا کیا, دوبارہ کھانے لگے. ساتھ کوئی بندہ بیٹھا تھا, اس حلقہ جانا اس طرح کر کے ٹویا, کیونکہ یہ مسلمانوں کا ڈیلیگیشن تھا, وفد تھا, پورے دنیا کے حکمران اور یہ سارے بڑے بڑے جرنیل بادشاہ شہنشاہ سامنے بیٹھے تھے. تو ساتھ جو بندہ تھا نا اس نے حلقہ جانا ٹویا. اتنا حلقہ جا کیا اس کا, جناب بڑے کھانے نے, اتنا وسیع دسترخوان ہے, بڑے بڑے بادشاہ سامنے بیٹھے ہیں, بڑے بڑے بادشاہ بیٹھے ہیں, آپ یہ نیچے دسترخوان سے اٹھا کے کھائیں گے. اب اس نے بات کی ہلکی, دین کے ترجمانی ہوتی ہے یہ. آپ نے پھر آگے سے جواب دیا اونچا, ان کو سمجھ تو آگئی, بادشاہ دیکھتے رہے سن, ہے بڑے سیانے سن میسنے. آپ نے فرمایا یار آپ نے وہ نوالا کھایا بسم اللہ کر کے, آپ نے فرمایا وہ انہاں کمینے آستے, انہاں بادشاہ واسطے, اے دنیا دار آستے اسی اپنے نبی دی سنت چھاڑ دئیے. ہم نے کہا اے دوٹ, اے بادشاہ, اے دنیا دار, اے کمینے, اے وقت حاکم, ہم ان کے لیے نبی کی سنت چھوڑ دیں. ہم نے کہا تم تو مسلمان امت کے ترجمان ہی نہیں, جو تم منہ لے کے جا رہے اس کے اوپر سنت نہیں ہے. کافر تو یہی کہتا ہے اے مسلمانہ دا آ گیا, اے بالکل چھلے آیا, عزت چہرہ بھی سنت رسول کے مطابق نہیں. جس طرح تسی پینٹا چھک کے جان دے ہو, کافر تو دیکھ کے اسی ٹائم کہتا ہے اس دے کھول دے اپنا لباس بھی کوئی نہیں, اے تے لباس بھی ساڑھا لا کے ہے یہودیاں دا. اگو تسی جا کے پٹ پٹ بول دے انگریزی, اور کافر پھر ہنس دے اور کہتا ہے اس دے منہ دے اندر زبان بھی اپنی کوئی نہیں. یہ وہ بات ہے, امیر المجاہدین فرماتے سن کہ اگر تم نے مسلمانوں کی ترجمانی کرانی ہے تو آپ فرماتے سے پھر میری ویل چیئر لے کے جاؤ تو میں نو جا کے خطاب کراؤ اقوام متحدہ میں. آگے توجہ, آگے جناب, آگے اس نے پھر کیا کیا, آگے ہاں او بت, ایک بت اس طرح انہوں نے تراشو ہے ایسی, تو بت کے آگے نا ہاتھ کھڑا کر کے, یہ یہاں کے امیر المومنین اپنے آپ کو کہتے ہیں, اے جناب ہاتھ باندھ کے نا بت کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے تصویر کھچوائی ہے. تو پورا کفر بھی ہنسے آئے گا کہ جس نبی کے نام کا کلمہ ہم نے پڑھا انہوں نے تو حرم کے اندر بھی بت توڑوائے, جن کے ہم ماننے والے, تمہارا کیا ہے, ہم ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ماننے والے. جب آپ نے سومناتھ نا مندر وہ ڈھایا اور وہ فتح کرنے کے لیے جب آپ گئے, آپ کہتے ہیں آپ پڑھیں تاریخ, انہوں نے نا بڑی بڑی جوان خوبصورت لڑکیاں ہندوؤں نے بھیجی. انہوں نے پہلے تو پورا زور لگایا, کیوں, کیونکہ ان کا تو وہ خدا اس کو سمجھتے تھے نا, جو منات کا بت تھا, سومناتھ کا وہ مندر تھا. انہوں نے پھر اتنے ہیرے اتنے جواہرات بھیجے, اب وہ ایک بت رہ گیا. تو پتہ ہے انہوں نے سلطان محمود غزنوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کو کیا انہوں نے کہا, انہوں نے کہا جناب جتنی بچیاں ساڑیاں لے کے جاندے ہو یہ بھی لے جاؤ, کڑیاں بھی لے جاؤ,
اور جتنے ہیرے چاہیے، جواہرات چاہیے، تخت چاہیے، بادشاہ چاہیے، ہمارے اوپر بیٹھ کے آپ حکمرانی کریں، ہمارا بت نہ توڑیں۔ آپ نے تاریخ 7 جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ہم بت گرانے آئے ہیں، بتوں کی قیمت وصول کرنے نہیں آئے۔ آپ کہتے ہیں قیامت والے دن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں حضور کا امتی ہوں، میں اس نام سے اٹھایا جاؤں کہ وہ دیکھو بت شکن آ گیا، نہ کہ بت فروش آ گیا۔ سبحان اللہ۔ قیامت والے دن میرا یہ نام لیا جائے گا، اے دیکھو جی سلطان محمود غزنوی یہ آ گیا بت شکن، جس نے جو ان سے وہ بت توڑے تھے، نہ کہ بت فروش کہ جس نے بت جو ہیں وہ بیچے تھے۔ آپ کو تو وہ بت توڑنا چاہیے تھا، جب تیرے اندر غیرت ہوندی تو وہ بت توڑ دا، لیکن ان کے اندر ان کو کیا پتا کہ دین میں بندر کیا جانے ادرک کا سواد، کاکڑے نے کیا پتا کہ دین کی پاور کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دین کی پاور ہے کیا؟ اب وہ سنیں، کم سے کم 6,60,000 تعداد ہے جنگ یرموک میں رومی سلطنت، جو رومی فوج ہے ان کی۔ فتح الشام میں امام واقدی نے بھی لکھا ہے، اور یہ بہت ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام کے ظاہری طور پہ پردہ فرما جانے کے بعد کافروں کی میٹنگ بیٹھی، انہوں نے کہا جس طرح مسلمان فتوحات کا سلسلہ جاری ہے، ان کے نبی تو دنیا سے تشریف لے گئے، تو کیوں نہ ڈو اور ڈائی مشن کھیلا جائے، بس یا مر جاؤ یا مار دو۔ پوری دنیا کی فوج یرموک کے میدان کو انہوں نے جمع کی، 6,60,000 کم سے کم فوج تھی رومن امپائر کی، پوری دنیا کا کفر جمع ہوا۔ اتنی بڑی فوج اس سے پہلے زمین نے دیکھی نہیں تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں گے کہ مسلمانوں کا جو کیپٹل ہے دارالحکومت مدینہ کو ہم فتح کر لیں گے، مسلمان ہمیشہ کے لیے سب ہستی سے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ان کو تو نہیں پتا تھا، پھر آگے کھڑے کون تھے؟ نہ ہی دھرتی پیدا کیتا انہا جان سارا ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی انہا 4,11 ورگا۔ آگے تو پھر حضرت خالد ابن ولید کھڑے تھے نا، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ خالد ہے جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اقبال کہتا ہے اے مرد مسلمان سوچے کبھی تو نے کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار۔ اقبال کہتا ہے کہتے سوچیا بھی ہے کہ یہ فولاد کی تیز دھاری جو تلوار ہے یہ کیا ہے؟ اے مسلمان کبھی سوچا ہے تو نے کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار۔ اس بیت کا مصرع اول ہے کہ جس میں پوشیدہ چلے آتے ہیں توحید کے اسرار، اور قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز یا حیدر کرار۔ کون خالد بن ولید؟ یہ ہوتا ہے سپہ سالار جس کے بارے میں ابو بکر صدیق فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے رب کعبہ کی عزت کی قسم، رب نے خالد بن ولید کے ہاتھ کے اوپر اسلام کی عزت اور کفر کی ذلت لکھ دی ہے۔ بس آپ فرمایا رب نے خالد بن ولید کو بھیجا اس لیے کہ اس کے ہاتھ سے بڑے بڑے کافروں کی جو کافروں کی فوجیں ہیں ان کی کمر رب نے توڑوانی ہے۔ کفر کو ذلیل کرنے کے لیے، اسلام کو عزت دینے کے لیے خالد ابن ولید آیا ہے۔ یہ ہے جو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ خالد بن ولید سامنے کھڑے، 6,60,000 رومی کا لشکر ہے ادھر۔ تو پتہ ہے مومن کی یہ ویسے نشانی ہوتی ہے، جو مومن ہوتا ہے نا اور ڈردہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا بے خوف کر دیتا ہے۔ میں آپ کو ویسے اپنی بات بتاؤں کہ ہمیں اپنے بھی کوئی کلپ، مجھے کل ایک سینئر آدمی ہے، اس نے مجھے کلپ بھیجا، اس نے کہا اس کو سنیں اور پھر اس کو دیکھیں۔ یاد ہے اور جس دن اندر میں جتی بھی کھائی سی اس طرح، ٹھیک ہے، اور بڑی بھاری نفری کھڑی اس طرح میں نے جوتی دکھائی۔ میں کہا میں سنیا، میں کیا بھی ہے اور ہوش و حواس میں کہا سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، ہم اس پہ قائم بھی ہیں۔ وہ کہندا کوئی اور ہوندہ تو اس مار جانے سے سوچ کے۔ میں کہا یہ تو رب کی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں خوف نہیں ڈالتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے دین کا کام لے لے۔ تو یہ مومن کی یہ پہچان ہوتی ہے۔ دسو جی جیسے ڈردے ہوئے تو پھر تو تھانے دار تو سامنے بھی نہ چون کر سکتے۔ یہ انسان کا کمال نہیں ہوتا، یہ معاذ رب کا فضل ہوتا ہے، حضور کی نگاہ کے صدقے ہوتا ہے نا یہ صاحب۔ تو وہ بات سنانے کی اس لیے میں آپ کو بتا رہا کہ بتائیں جی فیض آباد کا پل ہو، 15,000 کلیشن کوفوں والی نفریاں سیدھی کر کے کھڑے ہوں، اعلان ہوا ہو، سائرن بج رہے ہوں کہ ابھی خون کی ہولی کھیلی جائے گی، تو لبیک آلے جناب چنگے چاول کھا کے روڈ دے ہوتے ستے ہوں،
یقین کریں گھروں کے اوپر بیڈوں پہ اتنی اچھی نیند نہیں آتی تھی جتنی روڈ پہ سکون والی نیند آتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ انسان کو بے خوف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, توجہ. اب نا اس میں امام باغدی نے پھر وہ لکھا ہے, یہ تھوڑی سی اس لیے میں نے بات سنائی ذرا او تھوڑے ذہنی نقشہ بنے. اب وہ 6.5 لاکھ اس طرح جو سے ہیں وہ کافر کھڑے ہیں, بہت بڑی فوج. حضور کے غلام چند ہزار ادھر کھڑے ہیں. حضرت خالد ابن ولید تلوار لے کے مسلمانوں کے جرنیل سب سے آگے کھڑے ہیں. اب ان کا نا جو جرنیل تھا نا سپہ سالار, دنیا کا موسٹ اسٹرانگسٹ مین, سب تو زیادہ طاقتور, وہ باہر نکلا. اور پہلے جو جنگیں ہوتی تھی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ 1 to 1 جو ہے وہ پہلے جنگ ہوتی تھی. 1 to 1 جنگ ہونی ہے, اس کے بعد پھر آپس میں فوجیں آپس میں لڑتی تھی. تو رومیوں کا نا جرنیل باہر نکلا اور وہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک وہ زرہ کے اندر وہ ڈوبا ہوا تھا, لوہے کے اندر. صرف اس نے آنے اتنے نظر آ رہے سن. جدید قسم کی تلواریں اسلحہ ہاتھ میں لے کے نکلا, اور گھوڑا بھی چنگا پلیا ہویا, چنگے دانے دے پلیا, اور اتنا جناب تگڑا گھوڑا اس دے اتنے بیٹھا تو کھلے سونا دی طرح نے بدماشاں دی طرح پھرے. ظاہری گل ہے طاقت کا نشہ بھی تھا. اس نے وہاں سے للکارا, اس نے کہا ہاں بھی ہے تم مسلمانوں میں سے کوئی جو آئے اور میرا اکیلا مقابلہ کر سکے. اس کے بارے میں مشہور تھا وہ اکیلا 1000 بندوں سے وہ لڑتا تھا, اکیلا, دنیا کا سب سے طاقتور ترین آدمی. تو پھر امام نے لکھا ہے کہ اس وقت نا فوج اس کے پیچھے, تو اس کی رومی فوج تھی نا, اور وہ دور مسلمانوں کی فوج کھڑی ہے, چند ہزار صحابہ, آگے حضرت خالد ابن ولید کھڑے. تو حضرت عمر بن مادی کرب بزرگ صحابی رسول ہے, وہ ایویں نہ پھردے کوئی مسواک کردے نا ادھر پہنچ گئے انہاں دے کول. اب وہ تو اپنی مسواک کر کے وہ ایسے پھیر رہے تھے نا, ذرا دیکھ رہے سن ادھر کیوں ہو رہا ہے. پتہ ہے آپریشن ہون لگا ہوندا سی جدو فیض آباد, اسی منڈیاں نو کہندے سن اے جناب کوئی ادھر جناب کوئی نمکو لے رہا ہے, کوئی دال لے رہا ہے, کوئی چھلیاں لے رہا ہے, ادھر جا کے نفریاں دے اندر پھیرے ہوندے سن. تو حضرت عمر بن مادی کرب وہ ایسے مسواک کردے نا پھردے انہاں دی فوج دے کول گئے. اب وہ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ گھوڑا والا بدماش نا انہاں دے سامنے آ گیا بالکل, اور نال کھڑے. تو 7.5 لاکھ کا لشکر ہے, ساتھ نا وہ گول جناب گھوڑا پھیرے. وہ کہے ہاں بھی ساتھ وہ نعرہ لگائے, ہے کوئی ایسا جو تم مسلمانوں میں میرا آ کے تنہا مقابلہ کر سکے. صحابہ کہتے ہیں پھر سنو, حضرت عمر بن مادی کرم نے جب دیکھا میچ ادھر ہی پہ گیا بڑے نیڑے, آپ نے نا آستین کی تھی اس طرح, یہ ہوتی ہے بات اس طرح. تو آپ کو پتہ ہے ہمارے پیر و مرشد امیر المجاہدین بھی کبھی کبھار آستین اس طرح کیا کرتے ہیں. فیض آباد میں جدو انہوں نے کہا جی آگے, آپ نے کہتے آ جاؤ, آپ نے کہتے آ جاؤ. تو پھر ایک باری آپ نے پتہ ہے کہ ہمارے امیر محترم علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے بھی فرمایا سے ان تو نال گل اسی اس طرح کریں گے. یہ اسلام کا حسن ہے نا, ڈھلے بندے دی بس دی گل نہیں ہے, چوں یوں نال نہیں ہوندہ ہے کام. اقبال کہتا ہے یوں تو الفاظ اور معنی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور یوں تو دونوں کی پرواز ہے ایک سی فضا میں, کرگس کا جہان اور شاہی کا جہان اور. تو آپ آستین یہ ہے جی سنت حضرت عمر بن مادی کرب کی, یہ سنت ہے. آپ نے آستین چاڑی اس طرح, آپ کے پاس کوئی زرہ نہیں ہے, کوئی ڈھال نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے نا اس کے گھوڑے کو نا پوشل اس طرح ہاتھ لپیٹی, تو لپیٹی اس طرح. آپ نے فرمایا مقابلہ ہوئے گا بعد جے ماں دا دودھ پیتا نا پہلے گھوڑا ہلا کے بکھا. تو ایڑیاں مارے اور بدماش, اور گھوڑا پیر نہیں پٹ سکیا, گھوڑا ہلا نہیں سکا. پھر کسی نے پوچھا یہ پاور کون سی؟ حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال کے بزرگ صحابی. اقبال کہتا ہے تیرا تو بازو توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے تو مستوی ہے, اندازہ لگا سکتا ہے کون تیرے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. ہم نے کیا کیا جی؟ قادیانیوں کے اتنے منار گرے کہ نہ گرے, کس طرح گرے؟ اسی سارے آپ تو نہیں گرائے, لیکن آخر مورخ تو لکھے گا نا. اتنے عرصے تو ڈرا نہیں جی انہاں کی نہیں چھیڑنا. اسی ایک اعلان کیتا تو منہ کے بال اج گر رہا ہے, کل گر رہا ہے, روز دن میں 5 10 مقامات پہ بھی ایک دن میں ان کے منار گرے کہ نہ گرے. محراب گر گئے جناب, منار گر گئے, گنبد جاندے رہے. میں کہ ان مورخ تاریخ تو لکھے گا کہ لگا کے لبیک کا نعرہ جنہوں نے قادیانی کے مناروں کو الٹ دیا تھا, اور سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہو.
ٹھیک ہے جی. تو اس لیے ڈرنا نہیں ہے, حضور کے دین پہ پہرا دینا. دیں گے نا جی انشاءاللہ, بالکل ڈٹ کے. اس میں کوئی دکھ نہیں, کوئی پریشانی نہیں. بس یاد رکھیں پیر بھی وہی ہے, استاذ بھی وہی ہے, پگڑی بھی وہی ہے, داڑھی بھی وہی ہے, ممبر بھی وہی ہے, مسجد بھی وہی ہے, کتاب بھی وہی ہے جو آپ کو حضور کی غلامی کی طرف لے جائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. سنیں جی پھر علم یہ ہے, آپ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور اتنا آپ کے پاس علم تھا کہ آج اگر کوئی مفتی اعظم ہیں, بہت بڑی شان ہے, بہت بڑا اعزاز ہے, لیکن ان کو اگر کسی نے ڈگری دی یا فتوے کی اجازت دی, وہ بھی کسی مفتی نہیں دی ہے نا, پڑھے بھی وہ دنیا کے کسی مدرسے سے ہی ہیں. لیکن ہاں سنیں جی, ڈگری حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھی ملی, لیکن دی کس نے؟ حضور علیہ السلام. علم کا معیار کیا ہے اور کتنی بڑی علمی شخصیت ہیں آپ کہ آپ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مسئلے کے اوپر عبداللہ ابن مسعود راضی ہو گیا, مطلب کہ قرآن و حدیث کا استدلال کر کے جو مسئلہ, جو فتویٰ عبداللہ ابن مسعود نے دیا, جس مسئلے, جس بات کے اوپر عبداللہ ابن مسعود راضی ہو گیا, حضور نے فرمایا کہ اس بات کے اوپر, اس مسئلے کے اوپر میں محمد عربی بھی راضی ہو گیا, میرا رب بھی راضی ہو گیا. کتنی بڑی ڈگری ہے, کتنی بڑی مور ہے, کتنی بڑی سند ہے. مور لگانے والے آقا و مولا خود ہیں. ہم حنفی ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار. آپ نے جتنی بھی فقہ لی ہے ساری حضرت عبداللہ ابن مسعود سے لی ہے آپ. ٹھیک, تو حضور نے فرمایا کہ اتنی بڑی مور ہے, لیکن پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ دارالافتاء کھول کے بیٹھ گئے, بہت بڑی پگڑی. آپ نے کہا میں فتوے دیاں گا, بس میں نے تو ڈگری مل گئی. نہیں, آپ نے پتہ سی جو میرا بھار ہے تو وہ حضور کی وجہ سے ہی ہے. سبحان اللہ. اور یہی حضرت عبداللہ ابن مسعود دیکھنے میں نا بظاہر, ویسے تو جو آپ کی جوتی مبارک کے نیچے ایک ریت کا ذرہ آ گیا, قیامت تک سارے مسلمان ہم کٹ مر بھی جائیں نا تو ہم اس ذرے کی بھی برابری نہیں کر سکتے. لیکن سمجھانے کے لیے آپ کا جو قد تھا نا بظاہر, وہ ذرا سا کم تھا, بہت قداور, بہت زیادہ اونچا قد نہیں تھا, ذرا سا کم. تو آپ نا کسی درخت یا اونچے ٹیلے کے اوپر آپ چڑھے, تو آپ کو جو تابند تھا نا وہ یوں ذرا سا اونچا ہو گیا, تو یہ ٹکنے اور گھٹنے کے درمیان پنڈلی یا پنجابی سے جنہوں کہندے ہیں پنی, تو اے نظر آئی. تو جیسی نظر آئی تو وہ بھی چھوٹی تھی, تو نیچے کوئی صحابی رسول بیٹھے, جب ان کی نگاہ پڑی نا تو بے ساختہ, ارادہ نہیں تھا, اور جس نے کہندے نا کہ پنجابی ہاسا نکل گیا, تو انہاں دی ہنسی نکل گئی, ہاسا نکل گیا. حضور اپنے غلاموں کے بارے میں اتنی بات برداشت نہیں کرتے. حضور نے اس صحابی رسول کو طلب فرما لیا. حضور نے فرمایا آپ کیوں ہنسے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ کوئی نہیں, وہ بس عبداللہ ابن مسعود کی چھوٹی سی پنڈلی دیکھی ہے, میرا ہاسا نکل گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بظاہر چھوٹی سی پنڈلی دیکھ کے جو تو ہنسا ہے نا, رب کی بارگاہ میں اس کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. اس راستے سے گال کرتے ہیں کہ بھار جدو بھی بنے گا وہ عشق مصطفیٰ کی وجہ سے بنے گا. بھار جب بھی کائنات میں کسی کا بنے گا وہ حضور کی تعظیم, عزت مصطفیٰ کی وجہ سے بنے گا. بتاؤ جی, بھار پوری دنیا کے کرسیوں والے, تخت والے, تاج والے, ان کا بھار نہ بن سکا. ان ساروں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو, لیکن ویل چیئر پر بیٹھنے والے بابا جی کا بھار سب سے زیادہ ہے. بھار جدو بھی بنے گا نا حضور دی وجہ تو ہی بنے گا. کرسیاں تو ABCD تو بھار نہیں بندا. بھار بنے عبداللہ ابن مسعود دا, حضور دی وجہ تو بنا. بھار بنا امیر المجاہدین کا, حضور کی وجہ سے بنا. بھار بنا 5ویں گریڈ کے کانسٹیبل کا, وہ بھی حضور کی وجہ سے بنا. بنا کہ نہ بنا جی؟ تو پھر حضرت آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود اتنا علم پا جانے کے باوجود آپ کی ڈیوٹیاں دو تھی, 2 ڈیوٹیز. پہلی ڈیوٹی کیا تھی جو ہمیں امیر المجاہدین نے پڑھایا؟ پہلی ڈیوٹی آپ کی کیا تھی کہ آپ نا اپنے ساتھ اس طرح کا سرانہ یا تکیہ آپ لے کے نہ اٹھا کے چلا کرتے تھے, اور جہاں بھی آقا و مولا حضور علیہ السلام اس طرح تشریف فرما ہوتے تو آپ نا حضور کے پیچھے وہ تکیہ رکھ کے بیٹھ جایا کرتے. یہ تھی آپ کی پہلی ڈیوٹی. دوسری, اب آپ کے علم کے اوپر مور تو آقا و مولا حضور علیہ السلام کی ہے. صحابہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود
جب وہ اپنے لباس سلواتے تھے. اب بتاؤ جی جس کے پاس اتنا علم ہو, اب بتاؤ جو وہ اپنا لباس سلواتے ہوں گے, کیا ان کا لباس اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں تھا, شریعت کے عین مطابق نہیں تھا؟ اور لباس وہ کیسا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ جو لباس درزی سے سلواتے تھے نا, وہ ایسا ہوتا تھا کہ اس چیز کو کہتے ہیں کف یا آستین. آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کف یا آستین, باواں, جو بھی کہہ لو. تو آپ جب بھی وہ درزی سے سلواتے تھے نا, اور حضور نے کیا فرمایا کہ جس بات کے اوپر عبداللہ ابن مسعود راضی ہوا, میں بھی راضی, میرا رب بھی راضی. اور آپ کا عمل کیا ہے؟ آپ کا عمل کیا ہے؟ یہ ہے جی محبت انوا. آپ جب بھی اپنے کپڑے سلواتے تھے, ایک خانہ ادھر رکھواتے تھے, ایک خانہ ادھر رکھواتے تھے, 2 خانے سلواتے تھے, ایک خانہ ادھر, ایک خانہ ادھر. وجہ کیا؟ صحابہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ جب کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نعلین مبارک اتارتے تھے نا, سبحان اللہ, آپ کو پتہ نا حضور کے نعلین کیا؟ آقا و مولا کی جوتی مبارک شریف, جو پوری کائنات کے خزانے بھی سارا کچھ آ جائے تو اس کی مقابلہ نہیں کر سکتے. نعلین سننے کے بچوں کو پتہ نا نعلین مبارک شریف. تو جب بھی آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نعلین مبارکہ اتارتے تھے نا, تو یہ ہیں جی عبداللہ ابن مسعود. آپ کیا کرتے؟ صحابہ کہتے ہیں پہلے حضور کا ایک نعلین اٹھاتے, چومتے, آنکھوں پہ لگاتے, اپنی آستین میں سجا لیتے, ادھر سیٹ ہو گیا بس. پھر دوسرا اٹھاتے, چومتے, آنکھوں سے لگاتے, ادھر سجا لیتے. اب اگلا جو ہے نا, اگلا منظر بڑا دلاویز ہے. پھر اب مسجد نبوی کے اندر نماز کا وقت ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود اسی طرح داخل ہوتے. آقا و مولا نے کسی مقام پہ بھی نماز پڑھانی ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود اسی حالت میں داخل ہے. اب مصلی کے اوپر امام الانبیاء آقا و مولا جلوہ گر, نماز پڑھانے والے آقا و مولا, پیچھے صفحہ بندی صحابہ کی. اب ان صحابہ میں ابو بکر بھی, حضرت عمر فاروق بھی, حضرت عثمان غنی بھی, حیدر قرار بھی, حضرت عبداللہ ابن عباس بھی, حضرت ابو ہریرہ بھی, سعد بن ابی وقاص بھی, بڑے بڑے اجلہ شانوں والے صحابہ, ان کے درمیان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی. اب اللہ اکبر, آقا و مولا نے نماز کی امامت شروع فرمائی, نماز شروع ہے. پیچھے پڑھنے والے صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے دیکھا عبداللہ ابن مسعود نے اس حال میں نمازیں پڑھی حضور کی اقتداء میں کہ حضور کے دونوں نعلین آپ کی آستینوں میں سجے ہیں. سبحان اللہ, قیام بھی اسی حالت میں, رکوع بھی اسی حالت میں, رب کے آگے سجدہ بھی اسی حالت میں. کسی ایک صحابی نے کیا ہے تو شرک ہو گیا اور یہ تو بدعت ہو گئی. اقبال کہتا ہے یا صلح شوق تیرا گر نہ ہو, میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب. سمجھو جی, یہ ہے جی عشق مصطفیٰ, یہ ہے محبت انوا. حضور دے نال محبت کرنی ہے انوا. صحابہ تو سب کچھ دے نہیں گئے, صحابہ نے تو آقا و مولا کا پیشاب مبارک بھی پی لیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیشاب مبارک شریف ہے وہ پاک بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ طیب بھی ہے, وہ طاہر بھی ہے, اور اس میں شفا بھی ہے. اسی ویسے دلیلان دے قائل کو نہیں ہے, ہم نے تو حضور کو مانا بغیر کسی دلیل کے. ہم تو حضور کے ساتھ محبت کرتے ہیں انوا. لیکن ایسے چلو تواڈے ایمان دی مضبوطی آستے چلو توانوں ایک دلیل اسی دے کے جاؤں گے اس گل دے. آپ کو پتہ ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشاب مبارک شریف پیا, پتہ ہے نا آپ کو. ہاں, اس حدیث کے اوپر کسی کو اختلاف نہیں ہے, ہاں کسی مسئلے کو اختلاف نہیں ہے. یہ ہیں ہمارے آقا و مولا مالک و مختار. رات کو آپ اٹھی, آپ آقا و مولا کی خادم ہیں, رات کو آپ اٹھی اور آپ کو پیاس لگی, پیاس کی شدت ہوئی, آپ اٹھی, آپ نے پیالہ اٹھایا, پیالہ ہونٹوں سے لگایا, گٹ گٹ کر کے آپ پورا پی گئی. آقا و مولا نے صبح آپ کو طلب فرمایا, پوچھا کہ اس کے اندر جو تھا اس کا کیا کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ پی لیا. حضور نے فرمایا کہ آپ کو پتہ نہیں, اس کے اندر تو پانی نہیں تھا, رات کو تو اس کے اندر میں نے پیشاب مبارک فرمایا. عرض کی کہ یا رسول اللہ جب وہ میں نے ہونٹوں کے ساتھ لگایا تو مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ اس کے اندر پانی نہیں ہے, آپ کا پیشاب مبارک شریف ہے. حضور نے فرمایا پیا کیوں؟
عرض کی یا رسول اللہ جب ہونٹوں کے ساتھ لگایا اس کی خوشبو ہی ایسی تھی، اس کا ذائقہ ہی ایسا تھا کہ پھر میں اپنے ہونٹوں سے اس کو دور کر ہی نہ سکی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے یہ سنا نا تو حضور نے آگے سے کیا فرمایا؟ آپ نے یہ کیا کیا جائے منہ دھو کے ہیں؟ نہیں، کہتے ہیں حضور خوش ہوئے، حضور مسکرائے مسکرائے مسکرائے، اتنا مسکرائے کہ حتیٰ کہ حضور کی داڑھی مبارک نظر آنے لگی۔ آپ بتاؤ کہ جس فعل کے اوپر حضور مسکرائے تو حضور کا رب کتنا خوش ہوا ہوگا؟ ٹھیک ہے، حضور کا رب کتنا جون سا ہے وہ خوش ہوا ہوگا۔ آگے سے آقا و مولا حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور کے پیشاب مبارک کے اندر شفا بھی ہے۔ حضور نے فرمایا اب آپ نے پی لیا لیکن آپ کو پوری زندگی کبھی پیٹ کا عارضہ، پیٹ کی تکلیف نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ اور جو یوٹیوبرز ہیں نا نیٹ والے جو اگلی نقلی دلیلیں مانگتے ہیں، ہمیں تو آپ کو میرا چہرہ نظر آ رہا ہے نا، ہاں بالکل اسی طرح مجھے بھی آپ کے وہ جو وہاں تک کھڑے ہیں چہرے کے تاثرات ساروں کے نظر آ رہے ہیں۔ سانو سمجھ آ رہی ہے کس نے گل ہضم ہو رہی ہے اور کس نے نہیں ہو رہی، زیادہ نو ہو رہی ہے، کچھ کم کا ہاضمہ خراب ہے ان کا بھی ٹھیک ہو جائے گا بالکل۔ ٹھیک ہے جی، اتنی بات سمجھ آ گئی۔ اب آگے اے جنہیں لوگ پھرتے ہیں نا دنیاوی دلیلوں دے پیچھے، عقلی دلیل ہونی چاہیے، دلائل ہونے چاہیے، سائنس ہونی چاہیے۔ اسی کیا چلو آج تو اسی دنیاوی لحاظ نہ تو گل سنا کے جانے۔ 14واں پارہ ہے، جیسی پہلا پا ختم ہونا پہلا ربع سورہ نحل ہے، تو پہلا قرآن مجید کا 14واں پارہ آپ پڑھیں، پہلا ربع جیسی پہلا پا ختم ہو آگے یہ آیات شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، نصیحتی ہے، جو ایک قرآن کے نقطے کا انکار کرے گا ویسے ہی ہے جیسے پورے قرآن کا انکار ہے، وہ کافر ہوگا۔ مفتی احمد جار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کفر کی تقسیم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے یہ چھوٹا کفر ہے، یہ بڑا کفر ہے، یہ آدھا ہے، یہ 3/4 ہے، ہر کفر پورا کفر ہے۔ کفر کر جانے کے بعد یہ نہیں کہ چھوٹا کفر تھا، چھوٹا انکار تھا، میرے تو پیر کافر ہو گئے تو میں مسلمان ہوں، نہیں، یا پورے کافر ہو یا پورے مومن ہو، یہ اس میں تقسیم نہیں ہے کفر میں۔ تو قرآن مجید کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر وہی فرمائی، حکم فرمایا۔ رب فرماتا ہے شہد کی مکھی کو، آپ کے لیے آسان کر دیا ویسے مکھی کا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مکھی کو، اے مکھی تو اڑ اور جا کے پھولوں کا رس چوس۔ ٹھیک ہے جی، مکھی اڑی اور وہ جنگل میں چلی گئی، چھجے سے اڑی نا اپنے سراغ سے، اور وہ جنگل کے اندر چلی گئی۔ اب اس نے جنگل کے اندر پھولوں کا رس چوسا۔ کیا کیا جی؟ چوسا نا، یہ ساروں کو پتہ ہے۔ ٹھیک، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب رب کی طرف سے مقررہ کر دو راستوں سے ہوتے ہوئے پھرتے پھرتے جا کے اپنے مقام پہ بیٹھ جا۔ اب اس مکھی کے اندر کوئی سائنس نہیں ہے، نیویگیشن سسٹم نہیں ہے، جی پی ایس نہیں ہے، ریڈار سسٹم نہیں ہے، کوئی نیویگیشن نہیں ہے، لیکن رب کا حکم ہے قیامت تک لاکھوں کروڑوں درخت ہو نا جنگل میں، لاکھوں چھجے ہوں، پھر اس کے اندر کروڑوں سوراخ ہوں، جس سوراخ سے وہ شہد کی مکھی صبح اٹھے گی رات تاریکی میں بھی واپس آئے گی، اپنے چھجے اور اپنے سوراخ پہ جا کے بیٹھے گی۔ یہ رب کا حکم ہو گیا۔ اب مکھی نے اللہ کے حکم کے اوپر، قرآن کی نص ہے، رب کا فرمان ہے، اس نے پھولوں کا رس چوسا اور اب وہ جا کے کہاں بیٹھی؟ اپنے چھجے میں، اپنے سوراخ میں بیٹھ گئی۔ آگے اب رب نے حکم دیا کہ مکھی اب رنگ دار مادہ تو اپنے پیٹ کے راستے نکال۔ دو راستے ہیں، منہ کے راستے جو چیز نکلے گی وہ آپ کا تھوک ہوگا یا قے ہوگی، الٹی ہوگی، تو پیٹ کے راستے جو چیز نکلے گی وہ کیا ہوگا؟ پیچھے تک بولیں کیا ہوگا؟ پیشاب ہوگا۔ اب رب نے حکم دیا مکھی کو کہ پیٹ کے راستے تو رنگ والا اپنا مادہ نکال۔ کسی بڑے تو بڑے ڈاکٹر تو بھی پوچھ لو شہد کیا ہے تو وہ مکھی کا پیشاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے تو اس کو کھا، کیوں کہ یہ پاک بھی ہے اور اس میں شفا بھی ہے۔ کوئی پہنچ گئے ہو گل تک؟ قرآن ہے، قرآن کے اندر ہے، رب فرماتا ہے کہ شہد کو کھا کہ یہ پاک بھی ہے اور اس میں شفا بھی ہے۔ اور میں ایک جگہ سے تقریر کر گیا، ادھر دوئی اور کسی کمپنی والا نا ادھر آ گیا، کوئی ہونا ہے کوئی ملا جا اور آ کے نا انہیں منتظمین جلسہ نو تنگ کرے، او جی تسی مولوی بلایا، اے کیسی حدیث، اور ایسی بات بیان کر گئے۔ میں نے پھر اس نے کہا جی آپ مجھے بھیجیں، میں نے اس کو کئی حوالے بھیجے کئی حدیث کی کتب سے، پھر میں نے قرآن مجید کی یہ آیات بھی بھیجی۔ میں کہا اس مولوی تم پوچھ
اس نے تو لے جا کسی ڈاکٹر دے کول، اس نے کہا اے جا تو شاید کھانا ہے، اے مکھی کا پیشاب ہے کہ نہیں؟ جس نے سمجھ نہیں آ رہی حضور دی شان، بتاؤ جی شہد مکھی کا پیشاب ہے کہ نہیں؟ تو آپ کی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ شہد ملے صحیح خالص، مکھی دے پیشاب دے اندر ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، مکھی دے پیشاب دے اندر ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، شہد ملے خالص۔ اور مکھی دا پیشاب لبنا سے پھردا ہے، تو کدے بوٹے دے تے چڑھدا ہے، کدے ایک جنگل کدے دوسرے جنگل، چھجیا تو لے کے آندا ہے او مکھی دا پیشاب۔ پھر بچہ جمدا ہے تو اپنی بیوی نو کہندا ہے اس نو کھلانا مکھی دا پیشاب، تو جدو زنانی کھان لگے اس نے کہنا نہیں چمچ نال بھی صحیح چٹ، آپ تے تو چٹ چٹ کے کھاویں، تو کہہ جی اے میٹھا بھی ہے اس میں شفا بھی ہے۔ میں کہا کل کے اندے جو مکھی کے پیٹ سے نکلے وہ میٹھا ہو، پاک ہو، اس میں شفا ہو، تو جو مادہ نبیوں کے ایمان کے جسم سے نکلا پھر تو بتا وہ کتنا زیادہ پاک طیب اور طاہر ہوگا۔ سمجھو جی اس واسطے حضور کی بات تو پھر آئی اپنی، اے جناب دو سنتری کھڑے کر کے کلاشنکوف لے کے ساڑھی بلی سانوں میں آؤں، ساڑھے اتے روب جھاڑ دینے، اسی کیا آواز کمال نہیں ہوگی، ہم بادشاہ ہیں، ہم شہنشاہ۔ ہم نے کہا نہیں، جس نبی کے نام کا کلمہ پڑا بادشاہ تو نہیں کی ہے۔ میں کہا وجہ تخلیق کائنات وہی ہے، تمہارے تو دو سنتری، ہمارے آقا و مولا تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مد و خواہر نبی و ولی ہے جس کے لیے بے تابرش اعظم، یہ اسرا لوالا مکہ کی گلی ہے، میں کیوں نہ کہوں یا حبیبی یا غصنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے۔ حضور کی بات تو پھر بادشاہ آقا و مولا حضور علیہ السلام جن کے نام کا کلمہ ہم نے پڑھا، یہی تو حضور کا میلاد ہے۔ پہلے کی قوموں نے ایک گناہ کیا، مچھلی پکڑی خنزیر بنے، نات تول میں کسی نے کمی کی، کسی نے دوسرا گناہ کیا، کوئی بندر بنا، زمینیں پھٹی، کون زمین کے اندر دھسی، آسمان پھٹے، پتھر برسے، خون کی بارش، جوؤں کا عذاب، چیخ کا عذاب، ہواؤں کا عذاب۔ آج ہم نے سارے گناہ کیے، بندر نہیں بنے، خنزیر نہیں بنے، کس کی وجہ سے؟ صدر کی وجہ سے، وزیر اعظم کی وجہ سے، دنیا داراں کی وجہ تو، پارلیمنٹ کی وجہ سے، قومی صوبائی اسمبلی کی وجہ سے۔ آج اگر چہرے سلامت ہیں تو وہ بھی حضور کی وجہ سے۔ آج بندر نہ بنے، خنزیر نہ بنے، زمینیں نہ پھٹی، آسمان نہ پھٹے، پتھر نہ برسے، وجہ کیا؟ عطائے رب، جلائے کرب، فیوز عجب، بغیرت طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سروت؟ بے رب جہاں تمہارے۔ اس واسطے حضور نوازتے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ یہ جتنے بھی خاص طور نوجوان کھڑے ہوئے، کچھ بھی نہیں ہے، آج چلو رسول اللہ دے در مصطفیٰ دی طرف، سب کچھ مل جانا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اے تے جہاں بندہ لٹیا پٹیا بھی ہوئے نا، اے بندہ جناب اغوا ہوندہ بھی آ جائے، بندے دے پلے کچھ نہ ہوئے، بندے کی کوئی حیثیت بھی نہ ہو، وہ حضور کے در پہ چلا جائے، سبحان اللہ، تو وہ کائنات کا ہمیشہ کے لیے ممتاز نہیں بن جاتا۔ یہ بات عشق مصطفیٰ کے اندر جو بندہ رنگ جائے نا، حضرت زید بن حارثہ، حضور کی غلامی ایسی ہے جو پہ ریت کے ذرے کو اوج سریہ کے مقام سے اوپر لے جاتی ہے۔ یاد رکھیں یہ ایک حضور کی غلامی، کچھ بھی نہیں ہے ABCD 1 2 3۔ ہم آپ کے سامنے، اور میرے یہاں کلاس والوں بھی بیٹھے ہیں، بھی ہم اکٹھے ہی آئے ہیں مری سے، ہم PF کالج لوٹوبا میں اکٹھے پڑھتے رہے، پھر ایک ہی یونیورسٹی میں ہم پڑھے۔ آپ لوگ کافی پڑھے ہوں گے دنیاوی، لیکن پھر بھی اگر آپ اپنی ڈگریاں گنوائیں شاید آپ سے کوئی ایک آدھ زیادہ ہی شاید ہماری نکل آئے، لیکن پھر بھی سب کچھ اپنی جگہ۔ اور یہ سائنس کا جتنا بھی زور ہے، خدا کی قسم قرآن مجید کے ایک نقطے کی بھی یہ برابری نہیں کر سکتے۔ جتنی بھی افسریاں ہیں، شہنشاہی ہیں، حضور کی غلامی کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضور کے جو غلام ہے، اس سے بڑا کوئی سٹیٹس، اس سے بڑا سکیل، اس سے بڑا ڈیزگنیشن، اس سے بڑا آنر دنیا میں جون سا ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ حضور کی غلامی ہے۔ پھر ملتا ہے کیا کیا، ایک بار اس در پر آ کے تو دیکھ۔ اب کیا ملتا ہے؟ بس مکا دئیے، لمبی تو نہیں ہوگی تقریر، میں نے تو ٹائم ہی بھول گیا، پتہ نہیں میں شروع کس ٹائم کیتی ہے۔ کتنا ٹائم ہو گیا ویسے؟ آدھا گھنٹہ نہیں ہویا؟ نہیں نہیں نہیں، تسی ساڑھے نال تو نہ کم لاؤ، ویسے تسی کہو سی تقریر تو آنو سنا دیا۔
حضرت صاحب آ رہے ہیں، پیر صاحب آ رہے ہیں، ایزی پیسہ 30,000 پہلے، 50,000 بعد میں، تقریر ہوگی آدھا گھنٹہ، اس کے بعد اگر اوپر ہوئی تو پھر پیمنٹ اور ہے۔ ہم نے کہا ہم وہ نہیں، حضور نے فرمایا بدترین ہے وہ شخص جس نے دنیا کمانے کے لیے اپنا دین بیچ ڈالا۔ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، حضرت صاحب آ رہے ہیں، پیر صاحب آ رہے ہیں، 30,000 پہلے دیں، 20,000 بعد میں دیں، لیں اور لیں، اور پھر وہ ساتھ جو سیکٹری ہوتے ہیں اور کن ٹوٹے جو پہلے فون کر کے دس دینے، کہتے ہیں وہ آپ نے سفید مرغی نہیں بنانی، حضرت صاحب کی روحانیت ڈسٹرب ہوتی ہے، اور بڑا گوشت بھی نہیں پکانا کہ بی پی کا بھی ایشو ہے، یورک ایسڈ بڑا ہے، ٹکنے ان کے سوجے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا پیچھے تو پھر چڑے بٹیر ہی رہ گئے۔ ایسے کیا کھاؤ، اچھی بات ہے، ساری دنیا آپ اور ہم نہیں حضور کا صدقہ کھا رہے، ایسے کیا کھاؤ، چڑے بھی کھاؤ، بٹیری بھی کھاؤ، بکرے بھی کھاؤ، سارے مکاؤ، لیکن جد حضور دے نا دا میدان لگ جائے پھر میدان چھٹ کے نسی دا نہیں ہے۔ ادھر بہ کے دیکھو جی بات تو ہے، میں آج اڈیالہ کی جیل سے گزرا، یہ ہے رب رب ہے، حضور حضور ہی ہیں۔ اسی جیل سے اسی باہر نکلتے سا سانو پھر پکڑ کے اندر، پھر اندر اور اندر اور اندر۔ اسی اڈیالہ کی جیل میں ہم تھے، عمران خان وزیر اعظم بن کے گھڑے کے اندر سریا اس طرح بیٹھا ہوں سی، میں نہیں چھوڑوں گا مولویوں کو، یہ تو مولوی تے آج بھی لبیک دے نعرے لا رہے ہیں، تو اندر بیٹھے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس لیے جو آپ لوگوں نے یہ بات اس وقت تم نے شہنشاہت کے بھی مزے لوٹے، اقتدار کے بھی مزے لوٹے، لیکن اس وقت تم اتنی چیزیں کھا کے بھی تمہارے نوالے حلق سے نیچے نہیں ہو رہے تھے۔ خدا کی قسم ہم ہڈیالہ کی جیل کی دال کھا کے بھی حضور کی بارگاہ میں سرخرو تھے۔ میرے ساتھ کتنے لوگ ہیں یہاں جو ہڈیالہ کی جیل میں رہے ہیں؟ تسی بھی رہے ہو، تسی بھی رہے ہو، ہاتھ کھڑا کرو نا انہوں کی پتہ لگے ہو۔ جیلر بھی ساڑھے سامنے چون نہیں کر سکتا سی، ہے گل کہ نہیں ہے؟ تو کیسی جیل پھر اسی کٹی، کوئی پریشانی نہیں، کوئی کچھ نہیں، بالکل اسی رسول اللہ دے نام تے بیٹھے رہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ، یہ وہ بات ہے جی حضور کی غلامی ہے کیا؟ بس ہم آپ کو یہ سبق دینے آئے ہیں، آج حضور کی غلامی کی طرف لوٹے، آج حضور کے غلام بنے۔ میں آپ کو ایک بالکل چھوٹا سا فارمولہ دے کے جا رہا ہوں، بالکل ہاں، کوئی یار دی گال سنا ملا نہ لمبے، 1 پوائنٹ ایجنڈا، لمبی باتیں نہیں ہیں، اے نہیں ہیں مریاں رکھو گے پھر چوچے ہوں گے، پھر انڈے نکلیں گے، پھر کٹے ہوں گے، پھر بچے ہوں گے، نہیں، اے نہیں، یہ دین کی بولی نہیں ہے۔ اسی تو انہیں بالکل اتنی جی گال دس کے جا رہے ہیں۔ جو چیز آپ چاہتے ہیں ابھی دل کے اندر جو خواہش ہے، اگر چاہتے ہو کہ رب تمہیں دنیا میں دولت دے، چپ کر کے اپنی دولت حضور کی عزت پہ قربان کر دو۔ اگر چاہتے ہو کہ رب تمہیں جاگیردار بنائے، تمہیں زمینیں دے، چپ کر کے زمین اپنے حضور کی عزت پہ قربان کر دو، اللہ کی راہ میں وقف کر دو۔ ہم لبیک والوں کی لوگ عزت کیوں کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی اس نے حضور کی عزت پہ قربان کی ہے۔ جس چیز کو لوگ کہتے تھے نا یہ تو ذلت ہوگی، یاد رکھو کہ حضور غلامی ذلت ہے نا، غلامی ذلت ہے کہ نہیں، لیکن وہی غلامی جب حضور کی ہو جائے، دنیا دار کی نہیں، وہ غلامی جب حضور کے نام ہو جائے، وہ دنیا کی شہنشاہی بندی ہے کہ نہیں بنتی، اور پٹا ذلت ہے کہ نہیں، غلامی کا نشان ہے کہ نہیں، لیکن اوہی پٹا جدو حضور دے نا دا ساڑھے گلے چ پہ جائے، معذوری عیب ہے کہ نہیں، عیب ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، یہ 2 دانت اگر نہ ہو عیب ہے کہ نہیں، کتنا بندہ بھیڑا لگے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، آپ نے حضور علیہ السلام میدان احد میں جب حضور کا جو ہیلمٹ تھا خود، اس کے 2 کڑیاں ادھر کھپ گئی، آپ نے اپنے دانتوں سے جب نکالی، دونوں سامنے والے دانت شہید ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم آپ پہلے اتنے خوبصورت نہیں لگتے تھے جتنے بغیر دانتوں کے خوبصورت لگتے تھے۔ یہ عجب بات ہے، ادھر ہر چیز جو حضور کے نام کے ساتھ چیز منسوب ہوگی نا، اس کی کیفیت، اس کی قائع پلٹ گئی۔ بڑے بڑے جرنیلوں کے نام سے لوگ واقف نہیں، 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل کائنات کا ممتاز ہو گیا۔ معذوری ایک عیب ہے، بڑے سے بڑا پرسنالٹی والا بندہ ویل چیئر پہ بٹھا دو 0، لیکن جب وہی شخص اپنا سب کچھ حضور کے نام کر دے، امیر المجاہدین کو ویل چیئر پہ بٹھایا، ویل چیئر بھی سونی ہو گئی۔
ہوئی کہ نہ ہوئی جی؟ یہ حضور کی غلامی کا فیض ہے. ایسی تو انہوں سمجھانا ہستے ہیں, باقی تو اور بات ہی کوئی نہیں. تو حضرت زید بن حارثہ آپ فرماتے اختصار کے ساتھ بس میں مکاؤں, آپ فرماتے ہیں کہ میری قریب 10-11 سال عمر تھی اور میں اپنی والدہ کے ساتھ جا رہا تھا اپنے ننہال. تو جس ٹائم سیرا سے گزر ہوا نا, تو اس وقت پتہ ہے سیرا کے ڈاکو شاکو بڑے مشہور سن, انہوں نے ان کا قافلہ لوٹا, صحیح تسلی سے ایک ایک چیز لوٹ لی. آپ فرماتے ہیں انہوں نے ظلم یہ ڈھایا, انہوں نے جدو میرے اتنے نظر پئی نہ, انہوں نے کہا بچہ بڑا سونا ہے. تو لوگ بکتے تھے نا, انسان بکتے تھے منڈیوں میں, انہوں نے مجھے بھی اغوا کر لیا. انہوں نے کہا سانو چلو 4 پیسے اس بچے دے بھی مل جائیں گے. کہتے ہیں میں نے اغوا کر کے لے گئے, مجھے نہیں پتا اب ماں کدھر ہے باپ کدھر ہے, پتہ نہیں وہ کہاں لے کے گئے. کہتے ہیں انہوں نے مجھے انسانوں کی منڈیوں میں بولی لگی, مجھے بیچ دیا. 10 سال کے بچے ہیں اور نصرانی خاندان میں سے تھے نا, 10 سال کے. باپ بہت بڑا رئیس تھا حارث, ٹھیک ہے, اس علاقے کا. کہتے ہیں انہوں نے بیچ دیا, میں بڑا خوبصورت بھاری قیمت پہ بیچا. جس کے پاس گیا اس نے اتنا ظلم کیا, مزدوریاں کرائی, کمر میری توڑ کے رکھ دی. کہتے ہیں کہ اب تو جینے کی امید بھی نہ رہی. دن وہ بھی تاریخ پڑ گئے, پھر بکا, پھر یہی حال ظلم و ستم جاری رہا, پھر بکا, پھر بکا. کہتے ہیں پھر میرے نصیب جاگے, میں بکتے بکاتے دربار مصطفیٰ میں پہنچ آیا. کہتے ہیں واہ جی, اب تو جب حضور کے چمکتے چہرے پہ نگاہ پڑی, حضور کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے, حضور کے قدم بوسی کی, دائرہ اسلام میں داخل ہوا, حضور کا خادم میں بن گیا, اب حضور کی غلامی کا پٹا سج گیا میرے گلے کے اندر. کہتے ہیں اب جو میرے دن تاریک ہوئے تھے, کہتے ہیں اب تو میری راتیں بھی جون سی ہیں وہ بھی دن بن گئے. اب جس چہرے کے اوپر کبھی مسکراہٹ آئی نہیں تھی, ماں یاد آتی تھی, باپ کی یاد ستاتی تھی, وطن یاد آتا تھا, بچپنا یاد آتا تھا. آپ کہتے ہیں جب حضور کو دیکھا نہ ماں یاد آئی, نہ پیو یاد آیا, نہ بچپنا یاد آیا, نہ گھر یاد آیا, نہ کوئی رشتہ دار یاد آئے. انہوں نے کہا بس صبح ہے شام ہے, حضور کے جلوے اور میری آنکھیں ہیں بس. اب حضور کی غلامی میں آ گئے. کہتے ہیں پھر میری زندگی کے اندر پھر موڑ آیا. کہتے ہیں کچھ لوگ ہمارے علاقے کے طواف کعبہ کرنے ہیں, انہوں نے طواف کعبہ کیا, یہ ابھی ہجرت سے پہلے کی یہ واقعات ہیں. طواف کعبہ کیا, کہتے ہیں جدو واپس جان لگے نا, تو کہتے ہیں انہوں دی نہ میرے اتنے نظر پہ گئی. انہوں نے کہا وہ تو زید ہے حارث دا پتر؟ کالا نام فرمایا ہاں. انہوں نے کہا تیرا پیو اتنے بڑے بڑے سرخ اونٹوں کے اتنا بڑے بڑے اس نے انعام کا اعلان کیا, تو ادھر بیٹھے ہیں. اور جدو گئے نا اپنے گراں, انہوں نے جا کے حارث نے دسیا. انہوں نے کہا تیرا پتر تو ادھر بیٹھا ہے. انہوں نے کہا, انہوں نے کہا مکہ میں. کس کا غلام ہے, کس نے خریدا؟ انہوں نے کہا حضور نے خریدا. اور اٹھیا, اس نے اپنے بھائی کو اٹھایا, کعب کو, لینڈ لارڈ تو وہ تھا بہت بڑا, اس نے چنگی پنڈا تے بیگ اس نے بھرے, پوری دولت اس نے جمع کی, بھاگتا ہوا مکہ پہنچ گیا. لیکن حضور کا تذکرہ تو اس نے سنا ہوا تھا. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, صحابہ اس نے حاضر خدمت جا کے ہاتھ جوڑے, عرض کرنے لگا کہ حضور ہم ہیں نصرانی, لیکن ہم نے آپ کی یہ شان سنی ہے کہ کوئی سوالی آپ کے در پہ آ جائے, آپ اس کو خالی جھولی خالی ہاتھ واپس لوٹاتے نہیں ہیں. میری عرضی اتنی ہے کہ زید میرا بیٹا ہے, میں اس کا باپ ہوں, یہ میرا بھائی ہے کعب, زید کا چاچا. آپ جو بھی قیمت فرمائیں گے, اس کی ماں رو رو کے ہلکان ہو رہی, برا حال ہو گیا, بچے کو ابھی ہمیں سراغ ملا, آپ جو بھی اس کی قیمت ارشاد فرمائیں گے, منہ مانگے دام میں دینے کے لیے تیار ہوں. حضور مسکرائے. حضور نے فرمایا نہیں, میں زید کو بلاتا ہوں, آپ اس کے والد ہیں, اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے ہم آپ سے 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے. تو جے نہیں تو پھر پوری دنیا دی دولت بھی آ جائے, میں اپنا غلام تیرے حوالے کراں گا نہیں. حارث نے کہا جناب یہ تو, اس نے پتہ آگے سے الفاظ, اس نے کہا ہم نے تو آپ کا کرم سنا تھا, یہ تو کرم سے بھی بڑا کرم ہے. انہوں نے کہا یہ تو کرم سے بھی, یہ تو انصاف سے بھی زیادہ بڑا کرم ہے, یہ تو کرم ہی کرم ہے, جو آپ نے فرما دیا لبیک وہی ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا, آپ نے فرمایا جائیں جا کے بلا کے لے کے زید کو. صحابہ کہتے ہیں ہم نے زید کو, جب حضرت زید کو ہم بلانے گئے, 10 سال کی عمر ہے, 10-11 سال 12 سال ہوگی, اتنی عمر ہے کم سے. کہتے ہیں کہ اب جیسی حضرت زید جو سامنے آئے نا, اب ان کے عشق کا امتحان شروع ہو گیا. عشق کا امتحان ہونا بڑا ڈاٹ ہے. اب جب حضرت زید کی نظر پڑی نا اپنے باپ کے چہرے کے اوپر, تو وہ پرانی پھر یاد آئی, باپ ہے, ماں ہے, گھر ہے, اتنے عرصے سے غلامی ہے, گمشدگی ہے, آج تے پیو آ گیا, واہ جی واہ, ماں دے کول. باپ نے دونوں گھٹنے رکھے زمین کے اوپر, تو اس طرح کر کے نا بائیں پھیلا کے وہ باپ بیٹھ گیا. صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت زید بن حارثہ کے ایک دم چہرے کے نا تاثرات بڑے عجیب سے. کہتے ہیں دیوانہ وار, جس طرح بندہ بھاگتا نہیں ہے پوری قوت میں,
کہتے ہیں ایسی وہ دیوانگی سے بھاگے حضرت زید بن حارثہ، اس طرح وہ بھاگتے آ رہے، کہتے ہیں لیکن عجب منظر، خدا کی قسم وہ اپنے باپ کے گلے نہ لگے، حضور کے قدموں کے ساتھ وہ لپٹ گئے، حضور کے قدموں سے لپٹ گئے۔ تو ایک واری صحابہ کہتے ہیں آنکھ پٹ کے بھی نہیں دیکھا اپنے پیو دیوال۔ حضور نے پوچھا زید کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ ہے، ساتھ میرا چچا ہے۔ یہاں پہ اعلیٰ حضرت نے کہا یا رسول اللہ کس کا منہ تکیے، کہاں جائیے، کس سے کہیے، قدموں میں ہی مٹ جائے پالا تیرا، باپ ہے، چچا ہے، دیکھا نہیں، ہمیشہ کے لیے آزادی ہے، اپنائی نہیں۔ حضور نے فرمایا جانا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جو کچھ مرضی ہو جائے میں تہاڈے قدموں تو دور نہیں ہو سکتا۔ اور باپ نے کہا میرا حال ویکھتے صحیح، آپ نے کہا نہیں دیکھنا چلے جاؤ۔ باپ نے کہا تیری ماں رو رو ہلکان مر جائے گی، اس میں آس امید دلا کے ایسے میں تیرے پتر نو لے کے آ رہا۔ انہوں نے کہا مجھے ماں کی پرواہ نہیں، بس اگر مجھے پرواہ ہے تو حضور کی، بس آقا و مولا کو چھوڑ کے میں جان سکتا کوئی نہیں۔ تو آخر اجنا ان کا باپ غصے میں آ گیا، اس سے تانا مارا، اس کہا جی ٹھیک ہے اگر تم پوری زندگی غلامی کا توق گلے میں ڈالنا چاہتے ہو، اگر تو آزادی دی زندگی نہیں جینا چاہتا، اگر تم پوری زندگی، اگر تم توجہ چھوڑیں ہو جائے گا ٹھیک، آواز آ رہی ہے؟ اگر تم پوری زندگی غلامی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو تمہاری اپنی مرضی، تمہیں آزادی نہیں چاہیے، اپنا وطن نہیں چاہیے، بچپنا نہیں چاہیے، اپنی زندگی نہیں چاہیے، اگر پوری زندگی تم اپنی غلامی کے اندر بس، ادھر دیکھو یار کچھ بھی نہیں ہے، لگ جائے، آواز آ رہی ہے؟ اگر تم پوری زندگی غلامی کی بسر کرنا چاہتے ہو، آزادی نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے رہ تو غلام۔ اتنی بات کی حضرت زید بن حارثہ کے باپ نے۔ صحابہ کہتے ہیں آقا و مولا کے چہرے و دعا کے اوپر جلال آ گیا، حضور تو اتنی بات بھی نہیں سنتے۔ آقا و مولا نے صحابہ کو حکم فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جا کے کعبے کے سامنے اعلان کریں، پورے قریش مکہ کو جمع کریں، کعبہ پورے مکہ کی وادی کو اکٹھا کریں، کیوں؟ آج میں محمد عربی اعلان کرنے جا رہا۔ ان سے بات نہیں کی، ان کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ یہ ہے وہ کیا، یہ وہ بات ہے کہ ملتا ہے کیا، ایک بار حضور کی بارگاہ میں آ کے تو دیکھ۔ یہاں زید بن حارثہ ہیں، 10 سال کی عمر ہے، سب کچھ قربان کر دیا، نہ ماں کی پرواہ نہ پیو دی، اور پوری زندگی انہوں نے کہا میں حضور کی غلامی میں جیوں گا، آزادی مجھے نہیں چاہیے۔ باپ نے تانا مارا۔ حضور علیہ السلام اپنے تشریف فرماتے، آقا و مولا اس طرح آپ کھڑے ہوئے، صحابہ کہتے ہیں آپ نے حضرت زید بن حارثہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما۔ اب یہ وہ نظارہ ہے جس کے لیے بڑے بڑے نبی بھی دعائیں مانگتے رہے۔ پہلا مقام زید بن حارثہ کو کیا ملا کہ حضور نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما۔ اب آگے حضور اقتدار کے نشے دیے، کیس کے باپ نے جھوٹ اور روت کے چٹیاں کی، کیس کے باپ نے ملک پاکستان کے تخت کے اوپر راج کیا۔ یہ بچی کیوں نیچے سوئی ہے؟ یہ بچی آج بھوکی کیوں سے؟ بتاؤ جی حضور کی عزت کے اوپر، کہ عزت کے اوپر ڈاکہ اس کے باپ نے ڈالا۔ اس بچی کا یہ قصور ہے محض کہ یہ ڈی چوک میں ناچی ہوئی۔ اس بچی کا یہ قصور ہے اس معاشرے میں کہ اس نے اپنی عزت کے اوپر آج آنے دی نہیں۔ اس بچی کا یہ قصور ہے کہ یہ ڈی چوک میں ناچی نہیں، یہ فحاشی کی طرف نہیں گئی۔ اس بچی کا قصور یہ ہے کہ یہ رات کو ناچتی نہیں ہے، بلکہ یہ رات کو مسلح میں کھڑے ہو کے رات کے آگے سجدے میں گرتی ہے۔ اس بچے کا یہ قصور ہے، یہ گانے گاتی نہیں ہے، یہ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نظارہ بھیجتی ہے اپنی زبان سے۔ اس بچی کو سونا نہیں چاہیے تھا۔ نچن ٹپن آنی ہے، ڈی چوک میں جو ناچتی ہیں، جو گانے والی بے حیا عورتیں، وہ 50-50 ہزار روپے کے میک اپ کرائے، لاکھوں روپے کی جوتیاں پہنے، لاکھوں روپے کے لباس پہنے، بڑے بڑے محلات ان کے ایسیوں کے نیچے بیڈوں کے اوپر وہ سوئے۔ جو حضور کے غلام ہے، جو حضور کی خادم ہے، حضور کے اوپر درود پاک پڑھنے والے، اس بچے کا کیوں قصور ہے؟ بتاؤ جی ملک ان کے بہت گئے، اگر زمین پہ سوئیں گی تو وقت کے حاکم، سونا تو وقت کے جو حکمران ان کو چاہیے تھا۔ ان کی بیٹیوں تو ہم، ان کی بھی بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں نا، ان کی بھی بیٹیوں کو ہم اس طرح نہیں سونے دیں گے۔ کافر کی بیٹی ہے، حضور نے اپنی کالی کملی حضور نے اس کے سر کے اوپر رکھی کہ سبحان اللہ۔ صحابہ نے کہا یہ حضور کا اخلاق، اور یہ ایسی کافر تھی، لیکن آپ کا مولا نے اپنی کالی کملی جو سی اس کے سر کے اوپر رکھی۔ بتاؤ جی ہم یہ کہتے ہیں جنہوں نے یتیموں کا لہو چوسا ان کو تو جیلوں کے اندر ہونا چاہیے تھا، ان کو تو کوڑے رکھنے چاہیے تھے، بدلے میں ان کے کتے جو سے وہ گوشت کھائیں۔ ہمیں ہمارے ماں باپ کو دینے کے لیے 2 وقت کی دوائی بناؤ، ہمیں ہمارے ماں باپ کو کھلانے کے لیے 2 وقت کی روٹی بناؤ، کیوں بھائی؟
پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو چیئرمین ہے PCB کا، اس کا کیا کام ہے ملک کی ترقی کے؟ تو اس کا کیا کردار ہے؟ کتنا خون پسینہ اس نے نچوڑا؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو چیئرمین ہے، کیا اس کا کام ہے؟ اس کی مہینے کی تنخواہ کتنی؟ 40 لاکھ. کدھر جا رہی ہے؟ صدر اپنے جیب کو دے دے. یہ آپ کا خون پسینے کی کمائی ہے. تخت تو آپ کا تھا، تاج تو آپ کا تھا، زمینیں تو آپ کے باپ دادا کی. قربانی ہمارے اکابرین نے دی. ان کے جو بڈھے ہیں انہوں نے تو مخبریاں لگائی تھی انگریزوں کو. تب انگریز کہتا تھا آپ نے 500 مجاہدین پکڑا دیے، اب گھوڑے کے اوپر بیٹھ جا، نصاب گھوڑا جتنا تک جائے گا مربع تیرے. امیر الدین شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دہلی کے سب سے بڑے شیخ الحدیث تھے. گھر واپس آئے دور حدیث پڑھا کر، صبح کا ٹائم گھر واپس آئے زور کے ٹائم. آپ کی گھر والی رو رہی تھی. آپ نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ عرض کرنے لگی حضرت غضب ہو گیا، آپ کی بڑی بیٹی کو ہندو قتل اٹھا کے لے گئے. آپ کی عادت میں سے نہ قائدین میں سے ملک پاکستان لینے تھے، کیا ملک پاکستان لیا جس سے جو انکوڑیاں مچھلیاں نے. آپ نے اپنی بیوی کو کہا خبردار ہونا نہیں ہے، محلے والوں کو بھی بتانا نہیں ہے. آپ نے کہا وہیں اور مضبوط ہونا ہے. آپ نے فرمایا کہ آج اگر ہم کمزور پڑ گئے، آج ایک امیر الدین کی بیٹی گئی ہے، کل لاکھوں حضور کے غلاموں کی بیٹیاں ہندو اپنے کندھوں کو اٹھا کے لے جائیں گے. اس طرح ملک پاکستان بنے، کس طرح بنے؟ یہ ہمارے بزرگوں کی قربانی ہے، نہیں تو کسی کی بیٹی بچنے نہیں تھی. 300 سے زائد سید زادیاں، 300 سے زائد سید زادیاں سرحد کا کنواں آج بھی موجود ہے جہاں کو مجدد الرسان رہنے والے ہیں. اس کنویں کے اندر جب ہندو اور سکھ ان کے پیچھے رہ گئے، 300 سید زادیوں نے اس کنویں کے اندر چھلانگ مار کے جانے دی. انہوں نے کہا جان دے دیں گے، حضور کی آگ میں سے اپنے آپ کو بے آبرو نہیں ہونے دیں گے. اس لیے کہ پھر ڈی چوک میں 126 سے لڑکیاں ناچیں گی، سینے گولیوں سے چھلنی ہوئے، آخری سانسیں ہوتی تھی، ہر جگہ سے ہر زبان سے نعرہ ایک ہی لگتا تھا، بچ کے رہے گا ہندوستان، بچ کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست پہ چلے دستور ریاست چلانا ہے. اب تبدیل اتنا ہے، سارا کچھ سیدھا تیر کرنا، سارا کچھ یہ دستور ریاست انشاءاللہ چلانا ہے. انشاءاللہ حضور کا دین تک پر آنا ہے. ہم مولویوں کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس سے بڑا بے حس مولوی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بے حس اور خود غرض پیر کوئی نہیں ہے کہ جس مولوی اور جس پیر کے اپنے فریزر کو بکروں سے بھرے ہوں اور اس کے مرید اور اس کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے بھوکے مار رہے ہوں. ہم نے ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھانی ہے کہ نہیں اٹھانی؟ ہم نے حضور کے غلاموں کے ساتھ دیوانی ہے کہ نہیں دیوانی؟ ہم سماج کا عدل کا نظام لانا ہے کہ نہیں لانا؟ یہ سب کچھ ہم نے کرنا ہے. انشاءاللہ یہ حضور کا دین تخت پر لانا ہے. جب حضور کا دین تخت پر آئے گا یہ سب کچھ جون سا وہ ہو جائے گا. اس لیے محنت ضروری ہے، محنت ضروری ہے. اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، تیری امت پر آن بڑا عجیب وقت پڑا ہے. جو دین نکلا تھا اپنے وطن سے بڑی شان کے ساتھ، آج وہ پردیش میں غریب الغربا ہے. آپ سب کتنے جسم ہیں؟ کم سے کم جتنا جسم تھا نا 5 فٹ 6 فٹ، کم سے کم اتنی فٹ زمین کے اوپر یہ حضور کے دین کا نفاذ کر دیا ہوتا. 150 کروڑ سے زائد مسلمان دنیا کے نقشے پر موجود ہیں. 1 فٹ بھی زمین کا ایسا حصہ نہیں ہے جس کے اوپر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہے. حضور رحمت اللہ علیہ، لیکن رحمت العالمین کا جو فرمان ہے، جو نظام ہے، وہ 1 انچ کے بھی اوپر اس کا نفاذ نہیں ہے. محبوب غم گسار کی محنتوں کا کیا خوب آج ہم سب نے مل کے صلا دیا. جو ہمارے غم میں صدا رہے، ہم نے ان کو دل سے بلا دیا، حضور کے دین کے لیے کھڑے ہوں. بات کہتے ہیں کہ یہ کس طرح ممکن؟ ہم پیتے ہیں آب زمزم، ہمارے اوپر گائے کا پیشاب پینے والے کس طرح مسلط ہو گئے. ہم کرتے ہیں رب کو سجدہ، مورتیوں کو سجدہ کرنے والے وہ ہمارے ہاتھ میں کس طرح ہوں گے. ہم تو ہیں خاتم نبوت کے پہرے دار، جو خاتم النبیین نہ کہہ سکے، وہ ہمارے اوپر کس طرح آگے. ہم سب کی تو مائیں بہن بچیاں پردے والی ہیں نا، حیا والی ہیں، تو لڑکیاں نچوانے والے وہ وقت کے حاکم کس طرح بن گئے. ہم سارے تو حسینی بیٹھے ہیں، اوپر یزیدی کس طرح آگے. ہم سب تو قرآن و حدیث پڑھنے والے بیٹھے ہیں، پڑھانے والے بیٹھے ہیں، ماننے والے بیٹھے ہیں، دین کا درد رکھنے والے بیٹھے ہیں. اوپر پر یہود و نور کا نظام دینے والے کس طرح آگے.
تو بس یہی بات ہے، خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ، دل و نگاہ مسلمان ہے، تو کچھ نہیں۔ اگر تقریر ہی ہے، اگر پیری فقیری ہے، اگر مولویت ہی ہے، میدان عمل میں میرے نہیں آنا تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ میدان عمل میں آنا ہے، محنت کرنی ہے اور وعدہ کریں۔ ایک دے یہ ہے کہ قادیانی کی کمر توڑ دینی ہے، ٹوٹ گئی ہے انشاءاللہ۔ ختم نبوت میں پہرا جاری رہے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ ختم نبوت میں پہرا اس سے بھی بہترین کر کے آپ نے پہرا دینا دیں گے انشاءاللہ، اور وعدہ کریں کہ انشاءاللہ یا رسول اللہ اب کی بار کوئی یہود و نور کا ایجنٹ ہم نے تخت پر آنے دینا نہیں، یہودیوں کا نظام نہیں چلے گا، ہندو کا نظام نہیں چلے گا۔ اب کی بار اگر تخت پر آئے گا تو محمد عربی کا چمکتا دین آئے گا۔ مہمانان نے گرامی سے گزارش کروں گا کہ آپ کے لیے کھانے کا انتظام ہے، دوستوں سے گزارش ہے کہ اوپر کے راستہ بناتے چلے جائیں، راستہ بناتے چلے جائیں دوست۔